وینیزویلا نے امریکن ایمبیسی کے اوپر ایک اٹیک ہونے والا تھا، اس ایمبیسی کے اٹیک کو وینیزویلا نے روکا ہے۔ اب وینیزویلا اس طرح کی باتیں کیوں ہمارے پاس وینیزویلا کی طرف سے آ رہی ہیں؟ دیکھیے وینیزویلا جو ہے اس پہ یہ پریشر ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کروانا چاہتا ہے امریکہ۔ اس رجیم چینج کے ڈر سے وینیزویلا کبھی چھلانگے مار رہا ہے، کبھی قطر سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری میڈیشن کروائیں، کبھی وہ ایکسرسائزز کر رہا ہے، کبھی نکولس مدورو صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار وینیزویلا سے کہ میں آپ کو گولڈ آفر کرتا ہوں، میں آپ کو وینیزویلا کے آئل کے ریزروز آفر کرتا ہوں، آپ ہم پہ حملہ نہ کریں۔ سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس وجہ سے وینیزویلا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت پریشر ہے، وہ ہر طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے اور ہر طرح کے پتے اپنے کھیل رہا ہے کہ کسی طرح مدورو صاحب کی حکومت بچ جائے۔ لیکن آئی تھنک جو واشنگٹن میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو مارکو روبیو ہیں جو اس ٹائم امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کا جو ہے اس ٹائم جو بیان ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ سوچ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اینڈ دیٹس ہم اس چیز پر بات کریں گے۔ اوکے، اب مدورو صاحب نے ریسنٹلی کیا انٹرویو دی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدورو صاحب نے ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی چینل کو آن منڈے دیٹ two reliable sources, one domestic and one international, had informed the government of the possible attack by extremist sectors of the local Venezuelan right, and security forces were sent to reinforce the embassy. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ وینیزویلا جو ہے اس کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو نے ٹی وی چینل کو یہ بتایا کہ دو سورسز ہیں، ایک انٹرنیشنل سورس ہے وینیزویلا کا اور ایک نیشنل سورس ہے۔ ان دو سورسز نے بتایا ہے وینیزویلا کی گورنمنٹ کو کہ جو امریکن ایمبیسی ہے کراکس میں وہ اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اور اس حملے کو وینیزویلا نے جو ہے وہ روکا ہے، اس حملے کو ناکام بنایا۔ اب میں آپ کو پہلے وینیزویلا کا میپ دکھاتا ہوں کہ وینیزویلا ہے کہاں پہ اور اس کی ایمبیسی اس ٹائم کہاں پہ لوکیٹ ہے۔ ایک سیکنڈ، اوکے میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں لیٹن امریکہ کا، پھر میں آپ کو وینیزویلا کا میپ دکھاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ اگین۔ آلرائٹ، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیٹن امریکہ، میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ یہ لیٹن امریکہ ہے، یہ وینیزویلا ہے، یہ وینیزویلا ہے، اوکے۔ اور امریکہ کی جو فوج ہے اس ٹائم وہ اس پورے علاقے میں امریکہ کی فوج کھڑی ہوئی ہے، امریکہ کی جو نیوی ہے وہ اس پورے علاقے میں سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ پورٹا ریکو ہے، یہاں پہ امریکہ کے F-35 فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، میں آپ کو ایمبیسی بھی دکھاتا ہوں۔ یہ امریکن ایمبیسی ہے وینیزویلا کی، اوکے، یہ امریکن ایمبیسی ہے وینیزویلا میں، یہ امریکہ کی ایمبیسی ہے وینیزویلا میں، لیکن یہ ایمبیسی فی الحال بند ہے کیونکہ امریکہ نے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ وینیزویلا سے ختم کر دیے تھے 2019 میں۔ اب 2019 میں سے امریکہ کا کوئی بھی اس ٹائم ایمبیسی میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ اس ٹائم وینیزویلا میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ کی گئی وینیزویلا کے مطابق، ان کے مطابق یہ کہانی سنائی گئی ہے، یہ کیا ہوا جو بھی اس کے مطابق یہ ہوا کہ وینیزویلا جو ہے اس کے اندر جو ایمبیسی ہے اس کی کراکس میں، اس کراکس میں جو ایمبیسی ہے اس پر حملہ ہو سکتا تھا، لیکن حملہ انہوں نے پلاٹ کو فائل کیا، روکا۔ اب اکارڈنگ ٹو دا پریزیڈنٹ مدورو دا سورسز agree to the possibility that a local terrorist group placed an explosive device at the US embassy in Caracas. اب according to the Venezuelan sources یہ جو ٹیررسٹ یا فار رائٹ جو گروپ ہیں جنہوں نے وینیزویلا میں امریکن ایمبیسی کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے یہ کرنا تھا کہ انہوں نے ایکسپلوزیو جو تھے بامبس کے وہ وینیزویلا کی ایمبیسی کے پاس لگانے تھے اور اس کو اڑا دینا تھا دھماکے کے ساتھ، لیکن وینیزویلا کی حکومت کو جو ہی یہ پتہ لگا انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ ہے کہ نکولس مدورو صاحب کہتے ہیں کہ دا گول واز لے بلیم ٹو دا اٹیک آن وینیزویلا گورنمنٹ وچ وڈ دین بگین این ایسکیلیشن کانفلکٹ ود دا US۔ اب وینیزویلا کی طرف سے ایک کہانی بنائی گئی ہے، یہ واقعہ سچ میں ہے، وی ڈونٹ نو دیٹ۔ وینیزویلا کے مدورو صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں کہ یہ دھماکہ امریکن ایمبیسی کراکس میں اس لیے کروانا چاہتے تھے لوگ تاکہ امریکہ کو موقع مل جائے اور امریکہ جو ہے وہ وینیزویلا پہ حملہ کر دے، لیکن وینیزویلا نے اس حملے کو روک دیا۔ اب کیا یہ بات صحیح ہے یا کیا بات غلط ہے اس بارے میں ہمیں فی الحال نہیں پتہ، کیونکہ یہ جو امریکن ایمبیسی پہ حملے کی بات ہے یہ بات فروری میں بھی آئی تھی، یہ بات پچھلے سال 2024 میں بھی آئی تھی، تو ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، ایک پیٹرن سمجھ آ رہا ہے کہ جب بھی امریکہ تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وینیزویلا کو، اس طرح کی کہانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ وینیزویلا جو ہے اس پہ جو ہے وہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار امریکہ جو ہے وہ کسی اور موڈ میں ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ
اپنی 7 سے 8 ہزار جو ہے وہ نیول فورس کو لے کر آ چکا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب امریکن ایمبیسی کی میں بات کرتا ہوں جو وینیزویلا میں کراکس میں ہے. فالوئنگ ان دا رپچر آف ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بٹوین کراکس اینڈ واشنگٹن ان 2019 دا یو ایس ایمبیسی از کلوزڈ and only maintains staff responsible for security and upkeep of the premises. اب اس ٹائم جو ہے وہ وینیزویلا کی جو ایمبیسی ہے اس ایمبیسی میں اس ٹائم کوئی اور اویلیبل نہیں ہے. اس ایمبیسی میں امریکہ کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں وہ اس ایمبیسی سے بہت عرصہ پہلے جا چکے ہیں اور فی الحال اس ایمبیسی میں کوئی اور امریکہ کا اسٹاف یا کوئی اور کنٹری کا اسٹاف جو ہے وہ اس ایمبیسی میں اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے, جس چیز کی وجہ سے ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ اپنے تعلقات کو فی الحال اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتا وینیزویلا کے ساتھ. 2019 سے وینیزویلا اور امریکہ کے ڈپلومیٹک تعلقات آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں. اگلی بات سنیں گا. اب وینیزویلا کے نیشنل اسمبلی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وینیزویلا کے, ان کا نام ہے مسٹر جارج روڈریگیز. جارج روڈریگیز صاحب جو ہیں وہ وینیزویلا نیشنل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں. ان صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے سنیے گا. ان صاحب نے کہا ہے کہ دا پلاٹ آن سنڈے ان اے میسج آن ہز ٹیلی گرام اکاؤنٹ سیئنگ دیٹ دا ایلیج پلان ہیڈ بین رپورٹڈ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس تھرو 3 ڈفرنٹ چینلز. تو وینیزویلا کے اس ٹائم جو ہے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے, جو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کو, کہ امریکہ کو 3 ڈفرنٹ سورسز یا 3 ڈفرنٹ چینلز کے تھرو جو ہے وہ امریکہ کو بتایا گیا ہے کہ وینیزویلا کے اوپر یہ پلاٹ ہم نے ناکام بنایا ہے, آپ کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہو سکتا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو روکا ہے. کہیں نہ کہیں امریکہ سے سمپتھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹرمپ صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے ہم تو آپ کے ایسٹس کا خیال رکھتے ہیں اپنے ریجن میں, آپ ہم پہ حملہ نہ کریں. بٹ مسئلہ اس ٹائم کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ وینیزویلا جو ہے اس کے خلاف ایک پرسن اس ٹائم وائٹ ہاؤس میں کھڑا ہوا ہے, اس کا نام ہے مارکو روبیو. اب مارکو روبیو جو ہے بیسکلی جو ہے وہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. مارکو روبیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ان کو وینیزویلا میں رجیم کو چینج کروانا ہے. رجیم چینج کرنے کا مطلب ہے کہ جو ابھی نوبل پیس پرائز جن خاتون کو ملا مس ماریا کو یا جو گوائڈو صاحب ہیں, ان دونوں میں سے ایک پرسن کو امریکہ انسٹال کرنا چاہتا ہے نکولس مدورو کے اگینسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں, مس ماریا جن کو بھی ریسنٹلی ملا ہے نوبل پیس پرائز, اور گوائڈو, یہ امریکہ کے انٹرسٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں ریجن میں, اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو خیال اس کے انٹرسٹ کا ریجن میں رکھے گا وہ اس کو اسٹیبلش کریں گے. نکولس مدورو صاحب جو ہیں وہ اندرون خانہ امریکہ کو منانے کی کوشش تو کر رہے ہیں, بٹ باہر جب وہ لوگوں سے پبلک میں بات کرتے ہیں تو وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں امریکہ کے بارے میں, جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت آتی ہے امریکہ کے لیے, اور پورے اس ٹائم لیٹن امریکہ میں یہی تاثر سمجھا جا رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اب نکولس مدورو نے ایک اور کاروائی ڈالی ہے. وہ کاروائی کیا ہے؟ نکولس مدورو صاحب نے پوپ لیو ہیں جو کرسچنس کمیونٹی ہے ان میں فادر ہوتے ہیں اور پھر ان میں پوپ ہوتے ہیں جو کہ سب سے بڑے ہوتے ہیں, اس ریلیجیس کمیونٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں. تو پوپ لیو صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے, نکولس مدورو نے اپیل کی ہے کہ وہ جو ہے وہ میڈییٹ کروائیں, امریکہ کو سمجھائیں, کیونکہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہیں پوپ لیو صاحب. تو امریکہ کی جو کیتھولک کمیونٹی ہے یا امریکہ کی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ پوپ لیو صاحب کو بہت مانتی ہے, ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے, پوری دنیا کے کرسچنس کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ. تو مدورو صاحب نے ریکویسٹ کی ہے پوپ لیو سے, جو کہ نئے پوپ بنے, کہ آپ جو ہے ٹرمپ صاحب کو کہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. اب مدورو صاحب نے کیا بات کی ہے پوپ لیو سے, سنیے گا. President Maduro also announced that he has asked Pope Leo the 26th to help maintain peace in Venezuela. یعنی ریکویسٹ کی ہے مدورو صاحب نے پوپ لیو صاحب سے کہ آپ ٹرمپ صاحب سے کہیں کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کیا جائے اور ریجن میں پیس آئے. آگے مدورو صاحب کہتے ہیں کہ I have great faith that Pope Leo, as I stated in the letter I sent him, will help Venezuela preserve and achieve peace and stability. اب ریسنٹلی پوپ لیو صاحب کو نکولس مدورو جو پریزیڈنٹ ہے وینیزویلا کے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ آپ امریکہ کو سمجھائیں کہ آپ وہ ہم پہ حملہ نہ کریں, ہمارے معاملات کو جو آپ ٹھیک رکھیں. اب اس کے علاوہ ایک اور بہت عام خبر آئی ہے نکولس مدورو صاحب کے حوالے سے. اچھا اب ذرا سمجھیے گا بات کو. نکولس مدورو صاحب ایک ٹائم پہ بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے شاید پوکر کھیلی ہو یا آپ نے تاش کے پتے کھیلے ہوں. ہر ملک کے پاس, ہر پولیٹیشین کے پاس تاش کے پتے ہوتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے پتے پھینکنا شروع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پتے پھینک کر اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ شو کرتا ہے. پتے پھینکنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی اسٹریٹجی شو کرنا, اپنے کارڈ شو کرنا کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اب نکولس مدورو صاحب ایک وقت میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. سنیے گا, نکولس مدورو صاحب پہلے تو کیا کر رہے ہیں, پہلے تو وہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ, نکولس مدورو صاحب نے پوپ لیو سے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر کرائیں. تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جو ہے ایمبیسی پر حملہ ہونے لگا تھا جس کو ہم نے روکا ہے تاکہ امریکہ سے سمپتی ملے. اور چوتھی, اب یہ کیا بات کریں, چوتھی بات سنی گا, نکولو مدورو, ہمارے پاس کچھ آفیشیل چینل سے خبریں آ رہی ہیں, واشنگٹن پوسٹ یہ ہمیں رپورٹ کر رہا ہے, کچھ دنوں پہلے رپورٹ آئی واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے کہ وینیزویلا کے کچھ آفیشیلز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہے ہیں کہ مدورو صاحب ٹرمپ صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آئل بھی دیں گے, ہم آپ کو گولڈ بھی دیں گے, آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری